हुजूर बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है हुजूर वाला, गौर कीजिएगा कि वो कुरान तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो नात नहीं पढ़ते, और यही मुनाफिक की निशानी है, नहीं समझानी। वो बज़्म कुरान तो सजा लेते हैं, वो नबी की बज़्म नहीं सजाते, वो बज़्म रसूल नहीं सजाते, वो सरकार की मिदहत। हालांकि कुरान जब पढ़ते हैं तो ये भी तो नाते रसूल ही है ना, ये भी तो नाते रसूल है, जिक्र रसूल है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनिएगा, का यसुद्दूना अन्का सुदूदा, महबूब आपने देखा मुनाफिकों को, वो आपकी तरफ पुष्ट करके चले गए। महबूब आप रोते क्यों हैं? जाते हैं तो जाने दो इन बदबख्तों को। अब सुनिएगा खुदा के लिए, जिन तक मेरी बात कन्वे हो रही है, फकैफा इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जाने दे इनको, तुझे छोड़ के जा रहे हैं ना, कुरान तो है उनके पास, कुरान तो सीने से लगा के जा रहे हैं, लेकिन रब कहता है जाने दे इनको, एक दिन आएगा जब ये मुसीबतों में फंस जाएंगे। हाजी साहब, उलमाए ज़ी वक़ार, क्या मुझे इजाजत देंगे कि मैं कुरान पे हाथ रख कर ये हकीकत बयान करूं? वो गए तो कुरान तो उनके पास था, लेकिन अल्लाह कहता है ये फंस जाएंगे मुसीबत में, कुरान पास है फिर भी फंस जाएंगे। नहीं समझा, वे कुरान तो उनके सीनों में है फिर भी मुसीबत में फंस जाएंगे, कुरान तो उनके पास है फिर भी मुसीबत से बचा नहीं सकेगा। तो मैं दावा करता हूं, जो मोहम्मद का नौकर नहीं बनता, कुरान भी उसे फायदा नहीं देता। मेरे हाथ में क्या है जी? बोले, जो मानते हैं बोले, बाकी नहीं तकलीफ करेंगे। आप पीछे तो मुझे पता नहीं, आगे आगे एक दो चेहरे मुझे परेशान नजर आते हैं। बहरहाल वो आए जो बैठे हैं, अब भुगतना तो होगा नहीं, मैंने गाली तो देनी नहीं है, हकायक तो मैंने अर्ज करने। अब ध्यान से हुजूर देखिएगा, ये मेरे हाथ में क्या है? अब जो मानते हैं बोले, बाकी नहीं बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोल दें, ये कुरान पाक है सही। मैंने दावा क्या किया, जो ज़हरा के बाबा के नौकर नहीं बनते, कुरान उनको फायदा नहीं देता। मैंने देखिए कुरान पाक खोला, फर्स्ट पेज पर मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके टोटल हैं 19 हरफ। कितने हैं? 19 हरफ। पर हरफ मुझे 10 नेकियां मिली। तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पढ़ा तो किरामन कातिबीन ने मेरे नाम अमाल में 190 नेकियां लिख दी। कितनी नेकियां? ऊंची आवाज से बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हरफ हैं 19। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हरफ गिनो 19। हरफ गिनो 19। अब जरा गौर कीजिए, 5 तन के अरब भी 19, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अरब भी 19, दोज़ख के दरवाजे भी 19। ये इन 19 को मान ले, वो बंद हो जाएंगे। 19 बंद हो गए, 190 नेकियां लिख दी गई। फिर मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके टोटल लफ्ज हरफ बनते हैं 8। कितने हरफ बनते हैं? 8। कितने बनते हैं? ऊंची आवाज से बोलिए। 8 हरफ बनते हैं। हुजूर ये 8 हरफ बनते, 80 नेकियां मुझे मिल गई। 190 और 80, 270 नेकियां मुझे मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, 270 नेकियां मेरे नामा अमाल में लिखी गई। कुरान ने मुझे फायदा दिया ना। अगर सिख पढ़ ले ये तो फायदा मिलेगा, हिंदू पढ़ ले, ईसाई पढ़ ले, यहूदी पढ़ ले, नहीं मिलेगा फायदा। तो कुरान ने उनको फायदा क्यों नहीं दिया? सिर्फ मुझे फायदा देता है। चौधरी यूनुस साहब को, अलहाज मलिक अलदाद साहब को,
قبلہ پیر صاحب کو، خضر طاہر عباس خضر کھچی صاحب کو، ہم سب کو، آپ سب کو فائدہ دیتا ہے قرآن۔ 1 ارب پر 10 نیکیاں بیٹھے بٹھائے، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، 270 نیکیاں مجھے مل گئی، پر ہیڈ 270 نیکیاں آپ کو مل گئی، میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی مل گئی۔ کتنا کوئی تقسیم ہو گیا؟ فائدہ دیا نا۔ اگر کوئی ہندو پڑھے تو فائدہ ملے گا، 1,00,000 بار پڑھے فائدہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے پہلے نوکر بن محمد کا، پہلے ختم نبوت مان زہرا کے بابا کی، پہلے ان کی رسالت، ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی کو تسلیم کر۔ وہ لابدان لگا دیں تو آنکھ ٹھیک کر دیں، وہ لابدان لگا دیں تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑ دیں، وہ لابدان لگا دیں تو جلا ہوا جسم ٹھیک کر دیں، وہ لابدان لگا دیں تو زہر اتار دیں صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر کو مانتا بھی ہے، صدیق اکبر کے نام پر بم بھی بلاسٹ کرتا ہے، ان کے نام پر لوگوں کو مارتا بھی ہے، ان کے عقیدے کو نہیں اپناتا۔ غار ثور کے اندر محمد کچھ کر نہیں سکتا، زہر کیوں اتار دیتا ہے؟ اب بات کو حضور قریب لاؤں، ذرا دھیان سے میری بات کو سنیے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لازم ہے، تو قرآن ان کے پاس ہے، پھر بھی قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ، جانے دے محبوب ان کو، جب مصائب میں گھر جائیں گے، جب دکھوں کی دلدل میں پھنس جائیں گے، جب ہر دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے گا، تو میں رب ہو کر آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ثم جاؤک، یہ پھر آئیں گے تیرے پاس لوٹ کر۔ یہ پھر آئیں گے تیرے پاس۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو مولانا میرا قتل معاف ہے، میں پھر کہتا ہوں میری 3 بیٹیاں 3 بیٹے میرے وارث ہیں، وہ پرچہ نہیں کرائیں گے۔ میری رفیقہ حیات زندہ ہوئی تو پرچہ نہیں کرائے گی، میرے بھائی زندہ ہیں پرچہ نہیں کرائیں گے، میرے ورثاء ہیں وہ کوئی بھی میلی آنکھ سے آپ کو نہیں دیکھے گا۔ آؤ یہاں جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ میں جھوٹ کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کر تو میری زبان کاٹ دے، میرا گلا کاٹ دے، قتل معاف ہے۔ اور اگر سچ کہتا ہوں تو رب کہتا ہے جا رہے ہیں تو ثم جاؤک، ان کو میں اپنے پاس نہیں پھر لے کے تیرے ہی پاس آؤں گا۔ اب مولوی صاحب سے پوچھئے جو کہتے ہیں جی کہ غیر اللہ، جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ پیر سواگ لجپال کیا ہے؟ پیر بارو کیا ہیں؟ پیر سیال لجپال کیا ہے؟ ایک منٹ بیٹا، یہی نعرہ پھر لگائیں گے آپ، پیر سیال لجپال کا، لیکن مجھے پتہ یہ چل گیا صرف آگے جو بیٹھے ہیں یہی پیروں کو مانتے ہیں، پیچھے شاید وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ جی اب لگائیں جی۔ واہ واہ، کہتے ہیں جی غیر اللہ کے پاس نہیں جانا۔ یہ حجویر کا داتا کیا ہے؟ داتا تو صرف اللہ ہے۔ یہ اجمیر کے خواجہ کیا ہیں؟ یہ پاک پتن کے بابا کون ہیں؟ کوٹ مٹھن کے خواجہ کون ہیں؟
بغداد شریف کے مرشد کون ہیں، مینا والے کون ہوتے ہیں، کربلا والے کون ہوتے ہیں، نجف والے. یا علامہ اقبال سے پوچھنا، وہ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. حضور والا غور سے میری بات کو سنیے گا، جو بات میں کہنے چلا ہوں دھیان سے سن. غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے. یہ قرآن پاک درمیان میں رکھتے ہیں مولوی، آج تو بھی اور میں بھی دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، آج فیصلہ کرتے ہیں. الحاج الہداد صاحب نے جتنی بڑی محفل سجائی ہے، شاید اس علاقے میں اتنی محفل بڑی نہ سجے. آج فیصلہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس جانا ناجائز، حرام، شرک، بدعت، کفر، ضلالت، گمراہی ہے. درست ہے؟ تو مصر میں قحط پڑا. 7 برس پہلے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر بیٹھ کر بتا دیا کہ قحط آنے والا ہے. مولوی نبی جانتا کچھ نہیں، بتا دیتا ہے. بڑی مزے والی بات ہے نا جی، جانتا کچھ نہیں بتا دیتا ہے. اب نبی نے بتا دیا تو اللہ قرآن میں کہتا نا کہ یہ تو جانتا کچھ نہیں، دعوے کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے نبی کے علم کو، نبی کے بیان کو ایکسپٹ کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اے نبی میں تجھے اختیار دے کے بھیج رہا ہوں، تو 7 سال پہلے بتا تیری مرضی، 100 سال پہلے بتا تیری مرضی. اور مدینے جانا. صحابی سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ بجائے اس کے کہ نبی پاک بتاتے کہ کب آئے گی، نبی پاک نے فوراً کہا ماذا اعددت لہا، کب آئے گی چھوڑ، یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے. انہوں نے کہا لا شے، کچھ بھی نہیں ہے. پوچھنے والا صحابی ہے. بستر کاندھے پہ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. 40 دن کا چلہ ہمارے ساتھ لگا لو. آؤ نا امیر صاحب کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے ہیں. عمل اپنا صحیح کر لو، عمل صحیح کر لو. وہ صحابی ہے اور کہتا ہے لا شے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. کیا صحابی بے نماز تھا؟ کیا صحابی جو تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، وضو نہیں کرتا تھا، مسواک نہیں کرتا تھا؟ کیا صحابی جو تھا وہ جہاد نہیں کرتا تھا؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے لا شے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. لیکن آگے کہتا ہے الا، لا کے بعد الا حروف استثنائیہ میں سے ہے جو اپنے ما قبل کو ما بعد سے جدا کرتا ہے. کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے الا مگر انی احب اللہ ورسولہ، اور کچھ نہیں میرے پاس، یا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اونچی آواز سے بولیے. مجھے علامہ اقبال سے بھی اختلاف ہے. انہوں نے بھی کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر تو انہوں نے عقیدے کے بعد بات کی ہے کہ پھر عمل کی ضرورت ہے، یہ درست ہے. اگر ڈائریکٹ وہ کہتے ہیں کہ صرف عمل کی ضرورت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں غلط ہے. پہلے عقیدہ ہوگا پھر عمل ہوگا تو پھر جنت اور دوزخ کی بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا. انہوں نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور یہ جنت جو ہے یہ صرف اسی کے لیے عمل سے بنے گی نا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا. تو آپ نے عقیدے کے بعد کی بات کی ہے تو وہ صرف وہ عمل کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہے بلکہ عقیدے کی درستگی کو وہ پہلے بیان کرتے ہیں. تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو قریب لاؤں. تو وہ مصر کے اندر، ہاں نبی پاک کی خدمت میں انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سنیں گے یہ بس کون؟ آپ مزے سے سنتے رہے، میں تو صبح تک سناتا رہوں گا. پھر نعت خانوں، پھر باقی مہمان جو ہیں انہوں نے آپ کو اتنی بددعائیں دینی ہے نا کہ آپ کو پھر چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. میرا کیا ہے، میں تو چونکہ پین رک چکا ہے، تکلیف مجھے ختم ہو گئی ہے، اب مجھے تو مزہ آ رہا ہے، میں تو بات کرتا رہوں گا. اچھا 2-4 منٹ میں اپنی بات کو قریب لاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں صرف ایک ہی چیز
अपने पास रखता हूं। मेरे मन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, सिर्फ अल्लाह की चाहिए ना, गैरुल्लाह की मोहब्बत मन में क्यों रख ली? मैं नौकर साहबा दा या तू नौकर साहबा दा? क्या बात, सिर्फ अल्लाह नहीं, रसूल भी साथ। तो नबी पाक ने मुस्कुराते हुए क्या कह दिया? खिजर साहब, खिची साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप स्टेज स्टेज, करिया करिया, बस्ती बस्ती ज़हरा के बाबा और सैयदा ज़हरा के गुन गाते हैं। हम सादात के घराने के जितने भी लोग हैं आपके मकरूज हैं। मैं स्टेजों पे बात करने का आदी नहीं हूँ, हम मकरूज हैं। हम शायद आपको इस दुनिया में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन क़यामत वाले दिन अपनी माँ की चादर का कोना पकड़ के ज़रूर उन लोगों की बात करेंगे जो इस पुरफितन दौर के अंदर भी सैयदा ज़हरा के गुन गाते हैं, और जिनके हम शाहिद हैं, हम गवाह बनकर उस दिन अर्ज करेंगे उनके बारे में भी जो सैयदा का नाम आते ही जिनकी पलकें भीग जाती हैं। जो सादात से आज प्यार करते हैं तो सिर्फ सैयदा ज़हरा का सदका प्यार करते हैं। अब गौर से जब कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो नबी पाक ने ये नहीं कहा कि ये क्या है। नबी पाक ने पता है क्या कहा? बात ही खत्म कर दी। आपने कहा अच्छा ये बात है तो फिर घबराता किस लिए? अंता मामन अहबब्ता, तू जिससे प्यार करता है, फिर क़यामत वाले दिन वो तेरे साथ होगा। तू अल्लाह से प्यार करता है तो वो तेरे साथ, रसूल से प्यार करता है तो वो तेरे साथ। जिसके साथ रसूल होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हजरत अनस कहते हैं उस दिन हमें इतनी खुशी हुई, काश मैं ये हदीस पाक आज पढ़ लेता तो सिर्फ इसी पे बात करता, ज्यादा नहीं तो 29 मरतबा तो दौरा हदीस पढ़ा चुका हूँ, इस हदीस पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। मैं इसी पे ही कलाम करता रहता तो 8 घंटे गुजर जाते। हुजूर वाला गौर कीजिए ना, कहा तू जिससे प्यार करता है वो तेरे साथ होगा। तो नबी से प्यार करने वाले कितने? हम यहाँ बैठने वाले 100, 200, 1000, 2000, हम नबी से प्यार करते हैं। 1433 बरस गुजर गए, नबी से प्यार करने वालों की फहरिस्त पढ़ो, और सिर्फ इंसान नहीं, दरख्त भी नबी से प्यार करते हैं। और वो भी नबी से दरख्त प्यार करता है जिसका तना न जड़, वो खजूर का तना न जड़ न सर, कुछ भी नहीं है, वो भी नबी से प्यार करता है। जानवर भी नबी, यानी इस कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं जो नबी से प्यार ना करता हो। तो नबी कहता है जो प्यार करता है वो उसी के साथ होगा। तो नबी क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा जो नबी से प्यार करता है। तो प्यार करने वाले तो खरबों की तादाद में होंगे, और नबी एक है, वो खरबों की तादाद में हर किसी के साथ होगा। इस हदीस के मुताबिक अगर हर किसी के साथ होगा तो फिर हाजिर और नाजिर और क्या होता है? अच्छा, हम बयान करते हुए थोड़ा सा लफ्जों का हो जाता है जी, नाराज नहीं होंगे, उलमाए किराम में हाथ बांध रहा हूं। क़यामत वाले दिन नबी पाक ने कहा मुझे हौज़े कौसर पे तलाश करना, वहां ना मिलूं तो पुलसरात पे आ जाना, वहां ना मिलूं तो मीज़ान पे आ जाना। ये क्या हो गया? सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आना मैदान अशर के अंदर मुझे मिलना हो तो हौज़े कौसर पे आ जाना, वहां ना मिलूं तो मीज़ान पे आ जाना, वहां ना मिलूं तो पुलसरात पे आ जाना। मैं कहता हूं ये क्या हो गया? हदीस तो पढ़। हुजूर कहते हैं मुझे मिलना है हौज़े कौसर पे, मीज़ान पे, पुलसरात पे आ जाना। वहां आएगा तो वहां मिलूंगा, वहां आएगा तो वहां मिलूंगा, वहां आएगा तो वहां। नहीं समझा? ये बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरमियान में क्या टोटा, वहां ना मिलूं तो वहां, वहां ना मिलूं तो वहां, वहां, ये नहीं कहा वहां आओ मिलूंगा, वहां आओ मिलूंगा, वहां आओ मिलूंगा। साबित ये हुआ कि मैदान हशर के अंदर भी मेरा नबी सुन्नियों की लाज रखेगा और तीनों जगह पे हाजिर होकर तुम्हारे मुंह को स्टॉप कर देगा कि देखो रसूल वो होता है, यहां आओ तो यहां भी है, वहां आओ तो वहां भी है, पुलसरात पे आओ तो वहां भी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ہو اچھا تو صاحب بس ایک مزاج پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، غلام رسول صاحب یہ بچہ تھا جب میرے پاس ہی رہا، اب دورہ حدیث کی تکمیل کر چکا ہے. اسی طرح میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی میں ڈھیر سارے اسباق ہوں گے جو ہم نے گاڑی میں بیٹھ کے پڑھے ہوں گے، راستے میں پڑھے ہوں گے، یا کسی اسٹیشن پہ بیٹھ کے پڑھے ہوں گے. سفر و حضر کے میرے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے میزبان کہتے ہیں کہ کچھ آپ تھوڑا مزے میں بات کریں گے. میں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں، جس طرح سرکار چاہیں گے. اب میں ایک مزے کی طرف جا رہا ہوں، لطف والی بات کی طرف. ویسے تو سرکار کا سارا ذکر ہی پر لطف ہے جو دلوں کی دنیا کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے. حوض کوثر پہ جب جائیں گے دیوانے تو سرکار جام کوثر بھر کے پلائیں گے. میدان حشر کا دن ہوگا 50,000 سال کا، جو بھی ایک جام محمد کے ہاتھ سے لے کے پی لے گا 50,000 برس تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی. 50,000 برس تک پھر دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی. یہاں پر میرا ایک سوال ہے، علماء تشریف فرما ہے، جس سوال کو میں نے ہی اٹھایا ہے اور میں نے ہی عرض کرنا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی 50,000 سال تک، تپش بھی ہوگی، سورج بھی آ جائے گا، پھر میرا خیال ہے محمد کے ہاتھ سے جام پینے والا سورج کی طرف دیکھ کے کہے گا آنا اور نیڑے آنا. نہیں سمجھا نہیں سکا میں جی. میرا خیال ہے میں بات اور آنا قریب اور آنا قریب. اور یہ جملہ پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ تو نے میدان حشر میں جا کے کہنا ہے، اور میرا پیر کربلا میں کہہ گیا. جب دوپہر ڈھلنے لگی تھی تو سورج نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ تیرے حسین کو میں بھی آزمانا چاہتا ہوں. کہا چل تو بھی زور لگا. سورج اپنی جگہ سے کچھ نیچے آیا، اس نے اپنا تمام ٹمپریچرز کا سسٹم جو تھا اس کو آن کر دیا. دھرتی کا سینہ چلنے لگا، جھاڑیاں جھلسنے لگی، پانی مٹکوں میں ابلنے لگا، مشکیزیں تپنے لگے، چمڑا ادھڑنے لگا. اور اس قدر پانی گرم ہو گیا کہ فرات کی اس کنارے والی مچھلیوں نے یہ کنارہ چھوڑ کے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا. دوسری طرف والی مچھلیوں نے پوچھا خیر تو ہے؟ ادھر کیا کوئی انقلاب یا قیامت آ گئی ہے؟ تم ہماری طرف کیوں آ گئی ہو؟ تو مچھلیاں مچھلیوں سے کہتی ہیں لگتا ہے ادھر کسی عاشق کا امتحان ہو رہا ہے. میرا خیال ہے آپ نہیں سننا چاہتے، نہ سننا، آپ کو سنا دوں گا جی الہداد صاحب. لگتا ہے ادھر کسی عاشق کا امتحان ہو رہا ہے. اور امام حسین طبے پہ اس طرح بیٹھے ہوئے. میری عادت نہیں ہے، میں نے کبھی بھی محرم کے بعد کبھی بھی ٹچ نہیں کیا کربلا کو، لیکن آج محبت کی بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں. امام حسین اس طرح بیٹھے ہیں ٹبے پر، آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں. اور دیکھا نا جب سب کو جلنے لگا تو سورج کو دیکھ کے کہا امتحان میرا لینا ہے، ان کو کیوں جلاتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں سمجھ سکا، کوئی نہیں بیٹھا. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی نہیں بیٹھا حسین کا نوکر. کوئی بیٹھا ہے تو سن، کدھر تھا اشارہ؟ ان کی طرف جنہوں نے پانی بند کیا تھا، جنہوں نے جواب بیٹے کے سینے میں نیزہ مار کے پاؤں رکھ کے توڑ دیا تھا، جنہوں نے بچے کے حلق میں تیر مارا تھا، ان کی طرف اشارہ کر کے سورج کو کہتا ہے مجھے آزمانا ہے. ان کو کیوں جلاتا ہے؟ ان کے بچوں کو کیوں اس طرح تڑپاتا ہے؟ نہیں، مجھے آزمانا ہے تو اور نیچے آ. کیا سناؤں میں آپ کو جی؟ اور نیچے آ، اور نیچے آ، اور نیچے آ، بالکل آ میرے دامن کے اندر، اور اپنی پوری حدت تماسک کے ساتھ آ. آج تجھے پتا چلے گا کہ تیرے اندر جلال زیادہ ہے یا حسین کے اندر کمال زیادہ ہے. بات سمجھ میں آئی صحیح؟ چلو میری طرف سے یہ گفٹ سمجھ کے قبول کر لیجئے گا. تو میدان حشر کے اندر محمد کا دیوانہ جام کوثر پی کر سورج سے کہے گا اور نیچے آنا.
مجھے پیاس، پھر 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ اب اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ تاثیر جو ہے کہ دوبارہ پیاس نہیں لگی، یہ تاثیر آب کوثر میں ہے یا دست محمد میں ہے؟ یہ تاثیر جو ہے کہ پھر پیاس نہیں لگنے دیتی، یہ ہے کس کے اندر؟ آب کوثر میں یہ تاثیر ہے، جنت کے پانی میں، یا پھر دست محمد کے اندر ہے؟ اس پر کتنے قرینے موجود ہیں؟ حضور وہ جو پانی روکا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تاثیر نبی کے ہاتھ میں تھی یا ڈنڈے میں تھی؟ وہ جو پتھر سے چشمے 12 جاری کر دیے تھے ضرب لگا کے، تاثیر ڈنڈے میں تھی یا نبی کے ہاتھ میں تھی؟ اس پر کتنے قرینے موجود ہیں؟ لیکن یہاں پر صرف وہ ایک بات عرض کروں گا کہ پیے گا وہ بھی پیے گا، وہ بھی پیے گا، وہ بھی پیے گا، وہ بھی پیے گا، سارے پی پی کے جاتے رہے۔ تو ایک دیوانہ رو کے اس طرح عرض کرتا ہے کہ پی پی کے ٹر گئے سب میں خار ساقیا، پی پی کے ٹر گئے سب میں خار ساقیا، پی پی کے ٹر گئے سب میں خار ساقیا، آیا نہیں میرا نام، بڑی دیر ہو گئی، آیا نہیں میرا نام۔ اور صرف آخری شعر پھر آپ سے اجازت چاہوں، کھچی صاحب آپ کے ذوق کے لیے، میں خارن کافی تک لینا ساکیدہ، میں خارن کافی تک لینا ساقیدہ، میں خارن کافی تک لینا ساقیدہ، ساگر دی ضرورت نہیں، جے او اکھیاں نہ پھیرے تے، ساگر دی ضرورت۔ اے محبوب جاتے ہیں تو جانے دے، ثم جاؤ کا یہ پھر لوٹ کے تیرے پاس ہی آئیں گے تیرے پاس، تو ان کی بگڑی بنے گی نہیں تو نہیں بنے گی۔ تو وہ ہیں جنہوں نے کل دھکے کھا کے آنا ہے، ہم تو پیدائشی پڑے ہی نبی کے در پہ ہوئے ہیں۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی اس بزم خاص میں آنے والے تمام جتنے بھی افراد ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اسے اولاد دے دے، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے شفائے کامل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جناب قبلہ الحاج الہداد خان صاحب کے کاروبار میں، ایمان میں، اخلاق میں، رزق میں، عشق رسول، عشق اہل بیت اور عشق صحابہ اور عشق اولیاء کرام جو ان میں
के मन में है, अल्लाह ताला उसमें बरकत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हाजी साहब और इनके रुफ़क़ा, इनकी औलाद, इनकी बहनें, बेटियाँ, जितने भी इस घर के अफराद हैं, सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। और आखिर में दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वतन को अमन का गहवारा बना दे, अल्लाह ताला दहशत गर्दों से, दहशत गर्दी से निजात दे। आज की इस महफिल को प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट या दीगर एजेंसीज के जितने लोग भी सादा कपड़ों में मौजूद हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला गैब से इनकी हिफाजत फरमाए। और जितने भी यहाँ हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको तरक्की दरजात अता फरमाए। और आखिर में किबला पीर साहब और आप जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मुझे अब याद आ रहा है कि हुजूर सुल्तानुल आरिफीन के आस्थाने से भी यहाँ पे हाज़िर हुए कोई उनके औलाद में से, तो मैं उन सब की वसातत से अर्ज़गुज़ार हूँ कि या अल्लाह अब सुनिएगा और कोई बुखल से काम नहीं लेगा, जिसका ये इरादा हो। बाकियों को मैं कहता नहीं हूँ, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ तो वो भी सुने और आमीन कहें, जिनका इरादा हो। या अल्लाह हम सबको मरने से पहले पहले नबी पाक का दीदार नसीब फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल सुभान अल्लाह। इज्जत माब सबजादा वाला शान पैक करे।